الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ فضیلت الشیخ گرامی منزلت حافظ اسعد محمود سلفی صاحب اور اصحاب الفضیلہ اساتذہ الجامعۃ الاسلامیہ السلفیہ اور عزیز القدر طلباء گرامی طالبین علوم نبوت، ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب لوگوں کے گروہ میں شامل فرمایا۔ اللہ رب العزت یخلق ما یشاء و یختار، یہ اس کی شان ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت دین اور ایمان کے لیے بھی لوگوں کا انتخاب فرماتے ہیں اور لوگوں کا چناؤ فرماتے ہیں۔ دین و ایمان اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور دین کا علم یہ بھی اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ اور چنیدہ لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم کتاب کا وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے لوگوں کو، سلیکٹڈ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتاب کا وارث بناتے ہیں۔ تو جو لوگ اس گروہ کے اندر شامل ہیں انہیں اپنے مقام اور مرتبے کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے، اور اللہ کی اس نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طرح اظہار فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ کو کتاب و حکمت سے بہرہ مند فرمایا اور آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم آگے سکھایا اور اسی علم کا ورثہ چھوڑا، اور اس علم کا حصول اور اس علم کا کسب اور اس کی تحصیل اور اس علم سے اپنے آپ کو بہرہ مند کرنا، یہ ہمارا مشن ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان خود شناس ہو، اسے اپنی پہچان ہو کہ میں کیا ہوں اور میری قدر و قیمت کیا ہے۔ اپنی قدر و قیمت کا انسان کو احساس نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھتا ہے، اور اگر اسے یہ احساس ہو کہ اللہ رب العزت نے جو صلاحیت اور جو راستہ اور جو نعمت اور دولت مجھے عطا فرمائی ہے یہ بہت اونچی ہے، تو انسان اپنی بھی قدر کرتا ہے اور اس نعمت کی بھی قدر کرتا ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اور آج یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات ظاہر بین نگاہیں اور سطحی سوچ رکھنے والا ذہن لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، کہ لوگ اس لائن کے جزاک اللہ خیر، شکریہ، بارک اللہ، اس لائن میں آنے والے لوگوں کے متعلق کوئی اچھی سوچ نہیں رکھتے، ان کے ہاں ان کی قدر و منزلت نہیں ہوتی، ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے،
اور انسان بھی یہ دیکھتا ہے کہ جس دوڑ کے اندر دنیا لگی ہوئی ہے میں اس دوڑ میں شریک نہیں ہوں، ان کی دوڑ دنیا کے لیے ہے، اور میں جس راستے پہ لگا ہوا ہوں یہ راستہ تو دنیا کی قربانی کا راستہ ہے، تو میں تو اس راستے میں شریک نہیں ہوں، اس دوڑ میں شریک نہیں ہوں۔ تو انسان خود بھی اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، دنیا کدھر جا رہی ہے، اور خاص طور پر اس وقت انسان کو بڑی جو ہے نا صدمے کا احساس ہوتا ہے کہ جب لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بے قدری کرتے ہیں، لوگ اس کی توہین اور اس کو اذیت دینے کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قدر، کسی چیز کی قیمت اور اس کی حیثیت اور اس کی قدر یہ متعین ہوتی ہے صحیح علم کے ساتھ، اور صحیح علم جو ہے اور حقیقی علم یہ اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں قدر و قیمت اور مقام و مرتبہ اور حیثیت اور منزلت اگر ہے تو کن کی ہے؟ جن کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے اور ان کی تحسین فرمائی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات نرفع درجات من نشاء۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نرفع درجات من نشاء بالعلم، علم کے ساتھ ہم درجے بلند کرتے ہیں۔ اور یہ جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، جس کو لوگوں نے عزت و شرف اور عالی مرتبت کا، علو مرتبت کا اور اونچا ہونے کا جس کو لوگوں نے معیار اور مقام سمجھا ہوا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے مر جاتے ہیں، یہ ایک سراب ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، اور اس سراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جب اس کی آنکھیں کھلے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں سوائے بوجھ کے میں کچھ لے کے نہیں آیا ہوں۔ اور یہ جو راستہ ہے، اس راستے کے اندر اللہ رب العزت انسان کو جو دولت اور جو نیکیوں کا خزانہ اور دنیا کے اندر قدر و منزلت، لوگوں کے دلوں میں محبت، اور دنیا سے جانے کے بعد انسان کا ذکر خیر، اور دین کے راستے میں لوگوں کو دین سکھا کر، دین پہنچا کر، علم پڑھا کر، علم کے مطابق لوگوں کی تربیت کر کے جو انسان نے کمائی کر لی ہے، اس کا نام بھی مٹ جاتا ہے، اس کی نسلوں میں بھی اس کا نام نہیں رہتا، لیکن اس کی کمائی جاری رہتی ہے، اور اس کے حسنات کے اندر ہر روز اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اور جس وقت پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت ان لوگوں کو صلہ دے گا کہ سب سے آگے نبی ہوں گے، اور نبیوں کے پیچھے علماء ہوں گے، ان کے پیچھے علماء ہوں گے، یہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کے مشن کے امین ہیں، ان کے پیچھے ہوں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی، یہ اپنے بارے میں آپ کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میرے پاس کیا ہے، نہیں، اپنی قدر و منزلت کو پہچانیے اور اس کی قدر کیجیے، اور اللہ اکبر، اس کی حفاظت کیجیے۔ یہ جو دولت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے نا، دین کی دولت، قرآن کی دولت، علم وحی کی دولت، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ پھر اس کے بعد آپ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، یہ سارا کچھ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک حدیث سے آپ اندازہ کر لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ،
جس پہ سورج کی کرنیں اور سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، وہ سارا کچھ ایک طرف، زمین کے اندر کے خزانے، اوپر کے خزانے، جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے، طلعت علیہ الشمس، وہ ایک طرف، اور یہ کلمہ کہہ لینا ایک طرف، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں اور اس کی قیمت ہے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک صبح یا ایک شام ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ ساری دنیا کی دولت سے میرے ہاں زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ تو عزیزان گرامی، ان چیزوں کو جاننے، سمجھنے اور ان پر یقین بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ خود نگری اور خود شناسی یہ انسان میں جب تک نہ ہو تو انسان رل جاتا ہے، انسان لوگوں کے رویوں کی وجہ سے یہ راستہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ نہیں، لوگوں کے رویوں سے انسان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، لوگ نہیں کرتے تو نہ کریں، ہمیں ان سے تو چاہیے کچھ نہیں، ہم نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، ہم نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو صدقے دل سے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو اونچا کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کو درجے دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس راستے کے اندر آپ کو اللہ رب العزت نے لگایا ہے، اس کے لیے آپ کو چنا ہے، استقامت کے ساتھ اس راستے کے اوپر لگے رہیں اور اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راستے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس کی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اپنی اصلاح اور امت کی اصلاح۔ اس وقت بگاڑ بہت زیادہ ہے اور اصلاح کی بڑی عظیم تحریک کی ضرورت ہے، اور ایسے مصلحین کی ضرورت ہے جو اس اصلاح کے عمل کو سر انجام دینے کے لیے اپنی زندگیاں تج دیں، اپنی راحتیں قربان کر دیں، اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں کہ امت کی اصلاح کرنی ہے، اس لیے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ہر طرف فساد پھیلا ہوا ہے، عقیدے کا فساد، معاملات کا فساد، عدالتوں میں فساد، سیاست میں فساد، معاشرت میں فساد، تعلقات میں فساد، ہر جگہ فساد ہی فساد ہے۔ اس فساد کا علاج کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، اور اس کے لیے آغاز اپنے آپ سے کرنا ہے۔ ابدا بنفسی کا، اپنی اصلاح سے، پھر اپنے گھر کی اصلاح، پھر اپنے ماحول کی اصلاح، اور پورے عالم کی اصلاح کی نیت کر کے یہ عزم لے کے آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور ان کا یہ قول اللہ نے ذکر فرمایا، اور سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، سورہ اعراف کے اندر، کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، اللہ نے تو سارا کچھ ٹھیک کیا ہے، تم اس میں بگاڑ پیدا کرتے ہو۔ تو بھائیو، یہ جو موجودہ تہذیب ہے، مغربی تہذیب، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ سائنس ہے، یہ فساد کی جڑ ہے، اس نے فساد پھیلایا ہوا ہے زمین کے اندر۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو سہولت بھی ملی ہے، لوگوں کو آسانیاں بھی ملی ہیں، لوگوں کو بہت ساری چیزیں ایسی ملی ہیں علاج معالجے کے سلسلے میں جو لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن جو فساد آیا ہے، روحانی فساد، اخلاقی فساد، معاشرتی فساد، امن و امان کا فساد، حتیٰ کہ ماحولیات کا فساد، انوائرمنٹ کا جو بگاڑ پیدا ہوا ہے انسان کی زندگی کے لیے، اس زمین کے سیارے کے مستقبل کے لیے خطرہ بن گیا ہے کہ یہ بچے گا یا نہیں بچے گا، یہ فساد اس کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اس فساد کا علاج اگر ہو سکتا ہے تو وہ اس علم کے ساتھ اور اس مشن کے ساتھ ہو سکتا ہے جو نبوی مشن ہے، جو آپ کا مشن ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی اصلاح سے، علم میں رسوخ پیدا کر کے، اور اپنی قدر و منزلت کو پہچان کر اس کی حفاظت کریں کہ میں نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو میں نے اپنی ساری زندگی اور ساری توانائیاں اسی راستے کے اندر لگانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یقین نصیب فرمائے، اور اس یقین کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی اور اپنے آپ کو تیار کر کے پھر اس میدان کے اندر لے کے آنے، اور اس مشن کو پوری زندگی مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے اور اس راستے میں قبول فرما لے۔ اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس راستے کے اوپر قائم رکھے، اور اس راستے کے جو پیش رو ہیں سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکار، اللہ تعالی ہمیں ان کی راہ پہ لگائے رکھے اور ان کے ساتھ جمع کرے اور ان کے ساتھ ملائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔